ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ خامنائی کی شہادت کا بدلہ بہت جلد لیا جائے گا۔ مسلح افواج اپنے راہبر خامنائی کے راستے پر گامزن رہیں گی۔ سپریم لیڈر کی شہادت دفتری فرائض انجام دیتے ہوئے ہوئی۔ آیت اللہ خامنائی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ علی لاریجانی کو خامنائی کا جانشین مقرر کیے جانے کا امکان۔ سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران میں 7 روز کی تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایرانی ٹی وی پر خامنائی کی شہادت کا اعلان کرتے اینکر آبدیدہ۔ ایرانی عوام سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر سن کر سڑکوں پر آ گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ایران کے دوسرے سپریم لیڈر تھے۔ آیت اللہ خامنائی روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد منصب پر فائز ہوئے۔ خامنائی 1939 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ 1970 کی دہائی میں شاہ ایران کے خلاف مذہبی اور سیاسی تحریکوں میں سرگرم رہے۔ 6 مرتبہ گرفتار کیا گیا، تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیاسی جدوجہد میں شامل ہوئے۔ اسلامی انقلاب میں آیت اللہ خمینی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ انقلاب کے بعد خامنائی نے مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ آیت اللہ خامنائی 1981 سے 1989 تک صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ سپریم لیڈر کی حیثیت اداروں پر حتمی اختیار رکھتے تھے۔ خامنائی کے دور میں ایران کے خارجہ پالیسی انتہائی سخت رہی۔ جوہری پروگرام اور خطے میں اثر و رسوخ پر عالمی توجہ کا مرکز رہے۔ آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنا عظیم جرم ہے، ذمہ داروں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ سپریم لیڈر کی شہادت اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگی۔ امریکہ اور صہیونی قوتوں کا اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی چھٹی لہر کا اعلان۔ کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ بہت جلد لیا جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے۔ ملک میں جاریت کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ امریکہ اور اسرائیل کو پچھتاوے پر مجبور کر دیں گے۔ امریکی اڈوں پر حملے مزید شدت کے ساتھ ہوں گے۔ امریکی اڈوں پر حملوں میں متعدد امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ ایرانی فوج کا آپریشن بھرپور قوت سے جاری رہے گا۔ امریکہ کی ایران میں مختلف اہداف پر حملے جاری۔ ایران پر حملوں میں 201 ایرانی جاں بحق، 700 سے زائد زخمی۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے صاحبزادے اور بہو شہید۔ ایرانی وزیر دفاع کمانڈر پاسداران انقلاب جاں بحق۔ جنرل حسین سلامی، محمد باقری، بسیج فورس کے 3 اہلکار شہید۔ ایرانی میڈیا کی ایران کے آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کی شہادت کی تصدیق۔ ایرانی علاقے مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر اسرائیلی بمباری۔ جاں بحق طالبات کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ تہران میں حکومتی مراکز اور صدارتی محل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی دفاعی نظام نے 3 اسرائیلی ڈرون طیارے مار گرائے۔ ایران نے فوج اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ فضائی حدود بند۔ ایران کا جوابی وار آپریشن فتح خیبر لانچ۔ تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ حیفا میں بھی دھماکے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یروشلم میں کئی عمارتیں ایرانی حملوں کا نشانہ بنی۔ اسرائیل کی شہریوں کو زیر زمین بنکرز میں رہنے کی اپیل۔ ایرانی حملوں کے بعد ایمرجنسی نافذ، اسکول بند، اسرائیلی فضائی حدود بھی بند کر دی گئی۔ حملوں میں 1 شہری ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ ایران کے امریکی اہداف پر جوابی حملے۔ 5 اہم امریکی فوجی اڈوں پر میزائلوں کی بارش۔ شمال سعودیہ، UAE، قطر، بحرین، کویت میں دھماکے۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر حملہ، ایشیائی شہری جاں بحق، 7 زخمی۔ UAE وزارت دفاع کے مطابق ایران کے 5 میزائل سمندر میں گرے۔ دبئی میں ایرانی ڈرون سے ہوٹل کے بیرونی حصے میں آتش زدگی، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ بحرین میں امریکی بیڑے اردن میں کنگ حسین ایئر بیس پر حملے۔ اردن کی فوج نے 2 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے۔ ایران کا عراق کے بابل صوبے میں بھی امریکی اہداف پر حملہ۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی دھماکے کیے گئے۔ ایران نے حملوں کے بعد آبنائے ہرمز بند کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کسی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ یورپی نیول مشن، یورپی یونین میری ٹائم کی ایرانی اقدام کی تصدیق۔ مختلف ملکوں میں
तेल के बहरान का खदशा। दुनिया के खाम तेल का 5वां हिस्सा आबनाए हॉर्मज़ के रास्ते गुजरता है। आबनाए हॉर्मज़ सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा है। ईरान ने मजीद जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका भरपूर ताकत का इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग दी। कहा कि ईरान किसी भी जवाबी कार्रवाई से बाज रहे। इल्म है खामनाई के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमेरिका खित्ते में अमन के क़याम तक कार्रवाई जारी रखेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। खामनाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंतहाई जदीद तरीन ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। जारे क़ुव्वतों को हमारा जवाब याद रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की हुकूमत तब्दीली का मिशन नामुमकिन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराग़ची कहते हैं ईरानी कमांडर्स की शहादत से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जौहरी अफसुदगी समेत अपना कोई हक नहीं छोड़ेंगे। अमरीकियों सेहूनियों को पछताने पर मजबूर करेंगे। सेहूनी मुजरिमों और अमरीकियों पर अफसोस है। आलमी जाबिरों को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया जाएगा। अमेरिका और सेहूनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया है। हम भी उनका दिल जलाएंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का इंटरव्यू। कहा कि इस्तेमारी ताकतें किसी मुल्क में दाखिल होती हैं तो मकसद वसाइल लूटना होता है। अमेरिका में इख्तियार पर बैठा शख्स इसी लूटमार की जहनीत की मुकम्मल अलामत है। लीडरशिप काउंसिल आज तश्कील दी जाएगी। ईरानी कौम ने तारीख में इससे भी ज़्यादा संगीन वाक़यात का सामना किया। ऐसी शहादतें कौम को और ज़्यादा साबित कदम बना देती हैं। कौम इस कठिन मरहले से भी इज़्ज़त व वक़ार के साथ गुजर जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा का कशीदगी ख़त्म करने और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दायमी अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरान के 20 शहरों पर हमला हुआ। जंग के दहाने से खित्ते को वापस लाया जाए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारियत काबिल मज़म्मत है। ईरान का रद्दअमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। ईरान पर हमलों से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। तमाम फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला किया गया। ईरानी मंदूब सईद एरवानी का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा कि ईरान ने जो कुछ भी किया अपने दिफा में किया। अमेरिका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। ईरान ने हमेशा सफारतकारी का रास्ता अपनाया। किसी के दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। पड़ोसी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। सऊदी अरब, पाकिस्तान, रूस और चीन की मजम्मत को सराहते हैं। हमें आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक हासिल है।